اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت صرف دنیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا بنیادی اصول ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دنیا میں ہم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت کے مطابق ہی آپ کو نتیجہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیت کو دیکھا جاتا ہے، اور نیت ہی کی بنیاد پر جو ہے ایک آدمی کو اچھا یا برا انجام دیا جاتا ہے۔ اور وہ ایک حدیث بھی آپ یاد کریں ضرور کہ جہنم میں سب سے پہلے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ اور اس میں پہلا جو ہے عالم ہے، دوسرا سخی ہے، تیسرا شہید۔ ان کے ذریعے ان کو جہنم میں جھونک کے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، جیسے ہم لکڑی پھینکتے ہیں نا، وہ بٹ میں، بھاڑ میں لکڑی پھینکتے ہیں مزید بڑھ کے۔ عالم، سخی، شہید جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، عالم جس نے علم حاصل کیا اور پھیلایا، اور سخی جو مال کو دیتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ سب سے پہلے اب آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ ان کی نیتوں میں فرق تھا۔ کام تو ٹھیک تھے ان کے، نیت خراب تھی۔ نیت میں کیا تھی؟ ریاکاری تھی۔ صبح ہی میں ایک وہ پڑھ رہا تھا حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ شرک اصغر پہ ہے۔ شرک خفی، شرک اصغر کا نام۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر جو ہے وہ ریا ہے، ریاکاری۔ اور پھر دوسری حدیث ہے کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور شرک اور مسلمان، یہ تو ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ کو کوئی یہ کہتا ہوا نہیں آپ کو ملے گا کہ بھئی میں تو شرک میں مبتلا ہوں۔ کوئی مسلمان، کبھی کسی مسلمان سے آپ نے یہ سنا ہے کہ میں شرک میں مبتلا ہوں؟ تو اب دیکھیں، اس میں میں نیت کی بات کر رہا تھا کہ نیت جو ہے، ریاکاری کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کی میں تفصیل بتا دوں نا۔ ریاکاری یہ ہے کہ آپ کا کوئی عمل اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو وہ ریا ہے۔ خالص اللہ کے لیے اگر کوئی عمل آپ کا نہیں ہے تو وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری عام طور پہ دیکھیں کہ دکھاوا، یا غیر اللہ کے لیے کوئی عمل آپ کریں تو وہ ریاکاری ہے۔ وہ میں نے آپ کو حدیث جو بتائی تھی نا، عالم صاحب جو تھے وہ ان کا اس لیے انہوں نے علم کا شعبہ اپنایا کہ میں علامہ کہلاؤں، مفتی صاحب کہلاؤں، اور القابات لوگ لگا لیتے ہیں نا اپنے ساتھ۔ ایک درس میں بیٹھا ہوا تھا لاہور میں، کبھی کبھی
تو وہاں ایک جو درس دے رہے تھے وہ ان کی کوئی کتاب بھی تھی چھوٹی سی وغیرہ، تو وہ القابات میں نے گنے 7 القابات تھے ان کے نام سے پہلے. کتنے؟ 7 القابات. خطیب، حافظ، قاری، یہ وہ، مفتی، علامہ، 7 القابات تھے. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ریاکاری کی بات کر رہا ہوں، میں نیت کی بات کر رہا ہوں. نیت دیکھیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آپ کا معاملہ آخرت میں بگڑ گیا. ریا آ گیا نا، للہیت تو ختم ہو گئی آپ کی، یعنی سوچ سے للہیت تو ختم ہو گئی، اور ہونی تو للہیت چاہیے تھی. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، انہوں نے دین کو اللہ کے لیے خالص، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. تو ہماری نیت تو عام طور پہ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نیت آج کل دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر کے بارے میں فکر مند ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ہم نہیں ہیں فکر مند عوام، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے ظاہر. آپ کہہ دیجئے، آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کو تو ساری دنیا، فکر دنیا ہی آپ پہ حاوی ہے. غریب ہو یا امیر ہو یا وزیر اعظم ہو یا جو بھی ہو، اس کو تو ظاہر کی فکر ہے. وزیر اعظم کو اپنے عہدے کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ الیکشن میں، آئندہ الیکشن والے، یعنی یہ سیاستدان تو الیکشن کھیلتے رہتے ہیں، ساری فکر یہی ہوتی ہے اسی کے لیے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی نواب آپ کے کسی غریب کے کوئی میت ہو جاتی ہے تو وہاں نواب صاحب بھی تشریف لاتے ہیں. یہ میرا ووٹر ہے. نواب صاحب کیوں آ رہا ہے میت پہ دعا کے لیے؟ کیوں آ رہا ہے؟ ووٹر ہے، یہ میرا ووٹر ہے. 5 سال بعد اس نے مجھے ووٹ دینا ہے. میں اس کی غمی اور خوشی، جنازوں میں آپ دیکھیں عام طور پہ شرکت کرتے ہیں لوگ جنازوں میں، یہ وہ. تو نیت، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات ہے کہ دنیا میں ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں. اپنے آپ ذہن کو دیکھ لیں، اپنے مسائل کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، ساری فکر جو ہے وہ فکر دنیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر بہت خطرناک بات ہے. آخرت کی فکر نہیں ہے، ایک عام بات ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو وہ دکھاوا ہے. کوئی اگر کچھ آخرت کے بارے میں کچھ اعمال کر بھی رہا ہے تو وہ اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں نیت خالص نہیں ہے. اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہوگا. اور دیکھیں، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، لیکن یہ لوگ فکر دنیا والے ہیں. رمضان میں نماز فرض ہو جاتی ہے نا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی چلا جاتا ہے کہ یار رمضان میں تو فرض ہے. تو یہ ہے کہ رمضان میں تو روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے. تو مسجد بھری ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہے کیا. اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں سورہ ماعون کی کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں. ہمیں تو دین کے بارے میں کسی چیز کا کوئی مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے. دین ہے کیا، کیوں آیا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. پیغمبر کیوں آتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، اور یہ ساری باتیں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے
بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم